کہ وہ ولادت سے رحلت تک کے عظیم الشان موضوع پر انشاءاللہ العزیز گفتگو فرمائیں گے۔ دل جمی کے ساتھ آپ تشریف رکھیے گا حضرت علامہ سید طیب الرحمن شاہ صاحب زیدی حافظہ اللہ۔ کھولو باہر دا بند کر باہر وے کے وہ بند کیتا ہے نا اتلا سپیکر بند قریب قریب آ رہے قریب قریب آ رہے قریب آ جائیں، کچھ نہیں کہتا آپ کو۔ آپ قریب آئیں گے تو میں تقریر شروع کروں۔ باہر والے حضرات اندر تشریف لیں۔ اپنا نماز عشاء کتنے بجے؟ نماز عشاء خطاب تو بعد ویسے 7:30 ٹائم ساڑھے لیٹ ہوتی ہے اکثر جو پروگرام ہوتا ہے نا جی، پروگرام تو شاید آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لیٹ ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ کافی ہے جی 1.5 گھنٹہ کا۔ اور سے مائک چلتا رہے تو ویڈیو والا 15 فکس ہو چلے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، تکبیر، تسبیح، تحمید، تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو کائنات کا خالق، مالک، پوری کائنات کا نظام چلانے والا، حقیقی بادشاہ، شہنشاہ، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا۔ ہلکا جا قرآن لے کے، یہ تو وزن ہی بہت ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے رہبر اعظم، مرشد اعظم اور امام اعظم، امام الانبیاء، سید البشر، شافی محشر، اشتہار میں بھی اور اعلان کے اندر بھی آپ موضوع سن چکے ہیں۔ ولادت سے رحلت تک، اور میں منہج سلف کے تحت کہوں گا ولادت سے وفات تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو سوموار کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس تاریخ سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کی کوئی تحقیق ہے اور کسی کی کچھ تحقیق۔ ہماری علمی بساط کے مطابق تاریخ ولادت 9 ربیع الاول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار کے دن اللہ کے ہاں مخلوق کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میری خواہش ہے جب اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے، اس دن میں پیدا ہوا تو اس کے شکر کے لیے میں روزہ رکھتا۔ میں کوشش کروں گا کہ ولادت سے لے کر وفات تک
کچھ عملی باتیں جو ہم نے عمل کرنا ہے وہ بھی ساتھ بیان کروں۔ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو آپ روزہ رکھیے۔ عید میلاد منانے والوں کی اکثریت روزہ تو بڑی دور کی بات فرض نماز بھی نہیں پڑھتی۔ آپ کی وفات سے قبل آپ کے والد، آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد وفات پا چکے تھے۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ کے لیے آیا کا انتظام کرنا مشہور بات ہے کہ حلیمہ جس نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس سے قبل ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور صوبیہ نے آپ کے چچا حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ ابو لہب کی یہ لونڈی تھی۔ حلیمہ جب آپ کو لے گئیں تو کچھ برکتیں اس نے دیکھی تھی، کیونکہ آپ کی ذات کی برکتیں بھی شریعت میں موجود ہیں۔ وہ کہتی ہیں جب ہم جا رہے تھے تو جانور کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ ابن حشام نے لکھا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، جس سواری پر آپ سوار تھے وہ سب سواریوں سے آگے جا رہی تھی، اور حیران تھے قبیلے والے کہ آتے ہوئے تو تم ہمیں کہتی تھی کہ مجھے ساتھ لے کر چلو، میری سواری دور ہے، اور جاتے ہوئے وہی سواری، وہی سوار، ایک شخصیت کا اضافہ، اور اس کی عمر بھی چھوٹی سی عمر، دودھ پلانے والی، اور آپ کی سواری اب کسی کی سواری اس سواری کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کہتی ہیں جو میرا بچہ تھا ساری رات بھوک کی وجہ سے خود بھی روتا ہمیں بھی جگاتا، جب محمد بن عبداللہ ان کو لے کر ہم چلے، رات کو شام کو گھر پہنچے تو دودھ پر ڈالا تو میرے بیٹے نے بھی اور محمد بن عبداللہ نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ حیران تھے ہم برکتیں دیکھتے رہے۔ یہ حیثیت آپ کی اس وقت محمد بن عبداللہ کی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بہت آگے آئے گی۔ ابھی کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ نبی بننے والا، وہ تو بچے کی تلاش میں آئی اور ساری عورتیں لے کر چلی گئی۔ کہا ہمارے ہاں ایک ہی اونٹنی تھی اور وہ بیچاری بڑی کمزور۔ گھر میں جب محمد بن عبداللہ پہنچے تو میرا خامد حارث اونٹنی کی طرف دودھ کے لیے گیا کہ کچھ نہ کچھ تو نکل آئے گا۔ کہا پہلی مرتبہ برتن بھر کر دودھ اس اونٹنی نے دیا، میں نے بھی پیٹ بھر کر پیا، خامد نے بھی پیٹ بھر کر پیا۔ ابھی آپ کی حیثیت عبداللہ کے بیٹے کی ہے۔ نام رکھنے کی باری آئی تو دادا کو خبر ہوئی، اس سے پہلے اس
نام کا بچہ عرب کے اندر نہیں تھا۔ عرب والے حیران تھے یہ کیسا نام رکھا؟ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ یہ آپ کے وہ ایام ہے، کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ 5ویں سال، لیکن صحیح یہ ہے کہ جب آپ 3 سال کے ہوئے، 3 سال کے، صحیح مسلم کی ایک حدیث انس پیغمبر کا خاوند بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 سال کے ہوئے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل امین آئے، آپ کو لٹایا، سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، آب زمزم سے دھویا اور ایک لوتھڑا نکال کر کہا یہ شیطان کا حصہ تھا، اسے فارغ کیا، دل کو دوبارہ رکھا اور پھر سینے کو بند کر دیا۔ تو بچوں نے دوڑ کر رضائی والدہ کو خبر دی، کہا محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان تھے، لیکن قتل نہیں کیا گیا۔ بظاہر بچوں کے سامنے تو معاملہ بڑا خطرناک تھا۔ رضائی والدہ پریشان ہو گئی، مکہ میں پہنچی اور بچہ ان کے حوالے کر، چاہتی تو تھی کہ ہمارے ساتھ رہے، لیکن حالات بدل گئے۔ والدہ 6 سال کی عمر میں اب پہنچے تو والدہ بھی رب کو پیاری ہو گئی، والدہ بھی رب کو پیاری، یتیمی کی زندگی۔ تعریف اس رب کی جس نے اس یتیم کو ایک موقع پر امام الانبیاء بنا دیا، نہ باپ سر پر، نہ ماں کی گود، دادا نے سنبھالا اور ایسا سنبھالا کہ بیت اللہ کے سائے میں سردار کے لیے جب فرش بچھایا جاتا تو اس کے سارے بیٹے اس کے کناروں کے باہر بیٹھتے، اور جب محمد بن عبداللہ تشریف لاتے تو سیدھا اس فرش کے اوپر جا کر بیٹھا کرتے۔ چچا اٹھتے اور بازو پکڑ کر فرش سے اتارنا چاہتے تو دادا کہہ دیتا اس کا بازو چھوڑ دو، اس کی شان ہی بڑی نرالی، شان ہی بڑی نرالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پوری دنیا کے لیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کوئی کل کو یہ نہ کہے، جیسے حدیث میں آتا، تاریخ میں آتا ہے، کل کو کوئی اعتراض نہ کرے کہ جوانی میں تو یہ کرتے رہے اور آج جس شخصیت نے نبی بننا ہے وہ نبوت سے پہلے کی زندگی وہ بھی امت کے لیے ماڈل ہوا کرتی ہے، اور نبوت کے بعد والی زندگی بھی ماڈل ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر بکریاں چرایا کرتے، اور آپ نے فرمایا ہر پیغمبر نے بکریاں چرائیں، اور اس کی توجیہ کیا ہے؟ بکریاں کیوں چرائیں؟ آپ ساری بکریوں کو جمع کر دیں اور ان کے سامنے چارہ ڈال دیں، وہ 2 منہ مار کر وہاں سے چھوڑ کر ادھر سے آ گئے، چارہ تو موجود ہے۔ اس لیے کہ اس پوری امت کی تربیت کرنی ہے، کوئی کس مزاج کا ہوگا، کوئی کس عادت کا ہوگا، کوئی کس طبیعتوں کا ہوگا، اور نبی تو ایک ہے۔ جیسے سارے ریوڑ کو قابو کرنا چرواہے کی ذمہ داری ہے، ایسے نبی کی ذمہ داری ہے امت کے ایک ایک فرد تک اللہ کی شریعت کو پہنچا دیا جائے۔ جوانی پر قدم رکھا، لوگ تجارتیں کیا کرتے تھے،
آپ کے پاس لوگ امانتیں رکھنے لگ گئے، امین اور صادق کے نام سے مشہور۔ یہ موضوع میں اس کو بس ٹچ کرتا ہوا جاؤں گا کہ اتنے سے وقت میں پیدائش سے وفات تک میرے جیسا طالب علم بیان نہیں کر سکتا، بس تھوڑا تھوڑا۔ اور میں چاہوں گا کہ آج کی مجلس میں وفات تک ہم یہ سبق پڑھ لیں اور پڑھا لیں۔ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، تجار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جن بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اللہ ان سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے، نوجوان اور دین کے سپاہی اور سب ہی تاجر ہیں۔ آؤ میں تمہیں تاجر دکھلاؤں۔ خبریں پھیلی تو ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاؤ غلام کو اور محمد بن عبداللہ کو کہو میرا مال لے کر بھی تجارت کے لیے جاؤ۔ آپ نے مال لیا، ساتھ غلام، ختیجہ کا غلام، شام گئے، اللہ اکبر، تجارت کی اور واپس آئے، اور غلام نے جو برکتیں دیکھی، پیغمبر کی امانتیں دیکھی، پیغمبر کا سچا ہونا دیکھا، پیغمبر کا کردار دیکھا۔ اس وقت یہ پیغمبر نہیں تھے، محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے مال لے کر گئے تھے۔ نہ محمد کو خبر تھی میں نے پیغمبر بننا ہے، نہ ختیجہ کو خبر تھی، لیکن کردار، امانت، صداقت، دیانت، ریاضت، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ غلام آ کر ختیجہ کو کہتا ہے جس کو مار دیا تھا میں نے اپنی زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا۔ ختیجہ کو بھی خبر مل گئی کہ جس نور کی تلاش کے اندر میں نے زندگی کے 40 سال گزار دیے ہیں، یہ وہی نور ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ کہا کہ جاؤ نفیسہ اپنی سہیلی کو، اس محمد کو جا کر میری شادی کا پیغام دے دو۔ چچاؤں نے شادی کر دی۔ 25 سال کے پیغمبر محمد بن عبداللہ، 40 سال کی ختیجہ۔ اور اگر میرے بیٹے کو کوئی کہے کہ 40 سال کی میری بیٹی ہے اس سے نکاح کر لو، کرو گے؟ سال بڑی ہو تو نہیں کرتے۔ ساس کہتی ہے بڑی ہے، لڑکے کو قابو کر جائے گی۔ یہ ہمارا معاشرہ، ہندوؤں سے آئے ہوئے مسلمان، ہندوؤں کی تہذیب کے دل دادا، اور کہا محمد بن عبداللہ کی عمر جوانی، اور کہا ختیجہ کی عمر۔ پیغام بھیجا، اس نے مال نہیں دیکھا، مال نہیں دیکھا، وہ تو انہی کا مال لے کر تجارت کرنے گئے تھے۔ اس نے کردار دیکھا، اخلاق دیکھا۔ شادی ہو گئی، شادی کے بعد دنیا جہان کا عورت، مکہ کی امیر ترین خاندانی عورت، سارا مال اٹھا کر محمد کے قدموں میں پیش کر دی۔ ریاستیں شروع ہو گئی، ریاستیں غار ہرا میں چلے، رب سے لو لگانے لگے۔ اسلام سے قبل بھی کسی بابے کو سلام نہیں کیا تھا۔ لات اور منات اور عزا، مکہ کے چودھریوں کے چودھری، معبودان باطلہ، پیغمبر نے تو کبھی اس طرف رخ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک دن آیا، کہا گیا اقرا، اقرا، پڑھ۔ کہنے لگے ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کہا اقرا، پڑھ۔ کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔
اس لیے کہ نبی جس نے بننا تھا کل کو کوئی یہ نہ کہے کسی نے پڑھا دیا ہے، کوئی لکھایا کرتا تھا النبی الامی، جہاں لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، قیامت آ سکتی ہے اس محمد بن عبداللہ کی کوئی ایک بات بھی نہ سائنس غلط کہہ سکتی ہے نہ کوئی انسان غلط کہہ سکتا ہے، اس لیے یہ کلام کرتا تھا تو رب کی اجازت سے کیا کرتا، پکڑ کر بھیج دیا جبریل امین نے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پریشان ہو گئے، خدیجہ کو کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ، دیکھو آپ بھی گھر والے والی ہو، آپ کی بھی بیویاں ہیں، بیوی ہے، آگر کہے بڑا پریشان ہوں تو بیوی کیا کہے گی؟ پنگے نہ لیا کر، 1000 دفعہ سمجھایا، ضرورت ہی کیا ہے؟ خدیجہ کہا مجھے خطرہ ہے مجھے، کہنے لگی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ یہ غریبوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے، یتیموں کی کفالت کرنے والے، بیواؤں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے، چلو میرے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس، چچا کے، ان سے جا کر بات کرتے ہیں۔ ورقہ کے پاس لے کر گئی اور کہا دیکھو یہ بھتیجا آپ کا کیا کہتا ہے، یہ ورقہ انجیل لکھنے والا، عیسائیوں کا عالم نابینا ہو گیا، کہا محمد بن عبداللہ کیا کہتے ہو؟ کہا مجھے کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ ورقہ کہتا ہے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آسمان کے رب کا پیغام لے کر آیا۔ آئے کاش، ورقہ کہتے ہیں کاش میں زندہ رہوں آپ کی حفاظت کروں، مجھے وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کی برادری آپ کو گھر سے باہر نکال دے۔ کب کہہ رہا ہے؟ جب محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ اب آپ کی حیثیت تبدیل ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیثیت تبدیل ہو گئی۔ اب پہلی حیثیت محمد بن عبداللہ کی، ابو لہب کی لونڈیاں دودھ پلا رہی ہے، ابو لہب صوفیہ کو آزاد کر رہا ہے، عبد المطلب حفاظت کر رہا ہے، ابو طالب سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے مکہ کے اندر امین اور صادق پہچانا جا رہا ہے، حیثیت تبدیل ہوئی، محمد الرسول اللہ بن گیا ہے۔ اب سب سے بڑا دشمن وہ شخص ہے جس کی لونڈیاں نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، مولویوں نے مت نہیں مار دی ہے قوم کی، یہ مولویوں کی تربیت ہے جو کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، قوم کہتی ہے سبحان اللہ، کہتے ہیں ایک باری پھر اچھی آکھو سبحان اللہ، 5 منٹ تے انجی گزر جان گے، 2 اشعار پڑھے گا تو پھر گزر جائیں گے، 4 جگتیں سنائے گا تو وقت پورا ہو جائے گا، لفافہ پکڑے گا اور گاڑی میں ہم بھی خوش ہوں گے، سیرت النبی کانفرنس کروا لی، لا حول ولا قوت الا، وہ نبی سے دشمنی کر رہا ہے اور قوم کہہ رہی ہے سبحان اللہ۔ وہ میں نے ایک جگہ پر کہا جہنم کی پیپ کے پیالے بڑے خطرناک ہے، ایک بندہ سامنے کہتا سبحان اللہ،
میں کہا منہ لانا ہی لا حول ولا قوت الا، یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے کہ اس منبر پر بیٹھنے والوں کی حیثیت آئے خائے۔ میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، ولادت، جوانی، وفات، اسی پر رہوں، ورنہ ان مولویوں کی تو ایسی طبیعت ٹھیک کرنی چاہیے، الا من رحم ربی، جسے قرآن پڑھنے نہیں آتا وہ شیخ القرآن کہلاتا ہے۔ کیا بات کر رہا تھا کوئی بتائے گا جو حاضر ہو؟ حیثیت تبدیل ہو گئی، قوم دشمن، کہاں قوم مجھے نکال دے گی؟ وہ تو دیوانی ہے، وہ تو عاشق رسول اپنی زبان میں، یہ بداری زبان ہے، قوم مجھے نکال دے گی؟ فرمایا ہاں، جس کے پاس بھی یہ ناموس آیا اور یہ قرآن کا پیغام لے کر آیا، اس کی قوم نے اس بستی سے اس پیغمبر کو باہر نکال دیا۔ اب آپ کی حیثیت تبدیل ہو گئی اور آسمان سے قرآن اترا، کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ڈراؤ اپنی برادری کو۔ آپ نے سب سے پہلے ختیجہ کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر کو کہا، زید کو کہا، ایک خادم، ایک یار غار، ایک ختیجہ اور ایک زیر کفالت علی کو کہا۔ اس لیے بچوں میں علی، مردوں میں ابو بکر، عورتوں میں ختیجہ، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے، بس سننا تھا لا الہ الا اللہ۔ ذمہ داری شروع ہو گئی ہے۔ ختیجہ نے بڑا ساتھ دیا، ختیجہ نے بڑا ساتھ دیا۔ اللہ سب کو ختیجہ کے نقش قدم پر عورتوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمال کی عورت تھی، تکلیفیں آئی تو تسلیاں دیا کرتی۔ فرشتہ آیا، آسمان میں نگاہ دوڑائی، حدیث میں آتا ہے جدھر دیکھتا ہوں ایک جبریل ہی نظر آ رہا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا، اور آسمان سے کہتا ہے، صحیح بخاری ہے، اے محمد اللہ نے تجھے رسول بنا دیا۔ ڈر گئے اس کی ہیبت دیکھ کر۔ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ قرآن کہتا ہے کسی فرشتے کے 2 پر، کسی کے 3 پر ایک جبریل ہے جس کے اللہ نے 600 پر بنائے۔ گھر آئے اور ضملونی دسترونی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ آسمان کے مالک نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اور چادر اوڑھنے والے نبی کو کہا جا رہا کھڑا ہو جا، اب اپنی ذمہ داری پوری کر۔ 3 سال تک مکہ میں خاموشی سے لوگوں کو کہتے رہے، کیا بابا لات کو سلام نہیں کرنا، منات کو سجدہ نہیں کرنا، عزا پر چادریں نہیں چڑھانی، ہبل پر ماتھا نہیں ٹیکنا، پتھروں کی عبادت نہیں کرنی، مشکل کشا یہ نہیں ہے۔ اور ساری قوم اپنی مشکلوں کا حل ان بزرگوں کے سامنے رکھ رہی ہے، اور میری زبان کے اندر کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، کائنات کا ایک ہی مالک،
الہکم الہ واحد، وہ آسمان پر مستوی، عرش پر مستوی۔ یہ پیغام نبی دے رہے، حیثیت تبدیل ہو گئی۔ اب آسمان کے مالک نے کہا کچھ ساتھی تو بن گئے، اب ذرا کھڑا ہو اور علن اعلانی کہہ دے۔ کوہ صفا پر چڑھ گئے، بلایا مکہ کے چودھریوں کو، عبد مناف کو، بڑے بڑے قبیلہ کے سرداروں کو، قریشیوں کو، اور کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملكوا به العرب۔ کلمہ پڑھ لو، عرب بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا۔ یہ نبی کی سیرت، یہ ولادت سے جوانی کا سفر، یہ محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی ہوا جو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا، وہی ہوا۔ شروع میں تو قوم سمجھنے لگی، مکہ کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس قسم کی ریاستیں کیا کرتے تھے، کہا یہ بھی ان جیسا ہے۔ جب ضرب پڑی مکہ کے معبودان باطلہ پر، لوگ پریشان ہو گئے۔ مکہ کے باسی جمع ہو کر سوچنے لگے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا، ہمارے خداؤں میں عیب چینی کرتا، نکتے نکالتا، چلو ابو طالب کے پاس، چلو اس کے چچا کے پاس، اس سے جا کر بات کرتے ہیں۔ کہا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، سمجھاؤ اس کو، یہ کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ انہوں نے بڑی رازدانہ گفتگو کر کے ٹھنڈا کر کے چودھریوں کو بھیج دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر گامزن، لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ ابو بکر اس مشن پر گامزن، عثمان کو مسلمان کر رہے، بلال کو آزاد کروا رہے، عثمان سعد کو مسلمان کر رہے، سعد طلحہ کو مسلمان لگے ہوئے ہیں۔ ہر شخص دوسرے کو دیکھتا ہے، یہ قبر پرست، یہ بت پرست، یہ چادر فروش، یہ تعویذ فروش، یہ میرا ترجمہ۔ اسے جا کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کی جماعت اب عالم اعلان، لوگ جمع ہو گئے ابو طالب کے پاس۔ آپ نے سمجھا دیا ٹھنڈا، پھر آگے چلتے، مختصر بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر آ گئے اور اس دفعہ کہا ابو طالب ایسے نہیں چلی، بہت ہو چکی، اب تو بیت اللہ میں کھڑے ہو کر رب کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ منع کرو اپنے بھتیجے کو، ورنہ یا تمہارا قبیلہ نہیں یا ہم نہ رہے گا۔ اثر ہوا، نبی کو بلایا اور کہا دیکھو میرے کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو۔ نبی نے جب یہ سنا کہ چچا بھی ساتھ دینے سے انکاری ہے، اب تھک گئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آنسو نکل آئے، اور کہا چچا جاؤ اس قوم کو کہہ دو دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند لے آؤ، میں رب کی توحید کو بیان کرنے سے نہیں رک سکتا، نہیں رک سکتا، میں رب کی توحید کو بیان کرتا ہی رہوں گا، میں کہتا ہی رہوں گا۔ اولاد وہ دیتا ہے، یہ نہیں دیتا، سنتا وہ ہے، یہ نہیں سنتے، آتا وہ ہے، یہ نہیں آتے، میں کہتا ہی رہوں گا۔ چچا کی محبت نے جوش مارا، بلایا، پیار کیا اور کہا جب تک میں زندہ رہوں گا تو اپنے مشن پر گامزن، تیرے پیر کے پیچھے میں کھڑا ہی رہوں گا۔
لیکن میری طبیعت اپنے دین کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ چچا کو بھی کہتے تھے کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کہہ لے، چلتا رہا۔ مکہ کے باسیوں نے حالات کو دیکھا، حالات کو دیکھا، فیصلہ کیا قتل کر دو، قتل کر دو۔ جرم کیا تھا سنیے گا۔ آج سیرت طیبہ اور اہل سنہ اور اہل الحدیث بڑی بڑی کانفرنسیں، نبی کی زلفیں، نبی کی آنکھیں، نبی کا چہرہ انور، نبی کا لباس۔ دنیا میں کون سے ایسا بدبخت ہے جس کو نبی کے چہرے سے اختلاف، زلفوں سے اختلاف، کپڑوں سے اختلاف؟ کائنات میں نے تو کسی مسلمان کو نہیں دیکھا۔ ہاں، جب تم اس کی دعوت کو پیش کرو گے کہ نبی کی دعوت یہ اللہ کا کلام اور یہ اعلان کرتا ہے ان قبروں کی عبادت قبروں پر چڑھاوے، قبروں پر یہ چادریں حرام ہے، وہ تمہارے بھی دشمن ہوں گے، تمہاری دعوت کے بھی دشمن۔ یہ ہے ولادت اور جوانی، یہ ہے مشن انبیاء۔ او اہل توحید، کوئی بات کرنی ہے، کروانی ہے تو نبی کی وہ سیرت بیان کرو جو اصل سیرت ہے۔ نبی کے چہرے کا کس نے مقابلہ کرنا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی ہے؟ نہیں، اور کسی کو اختلاف بھی نہیں۔ اختلاف اس بات پر ہے نبی کی دعوت کیا تھی، نبی کہتے کیا تھے، نبی چاہتے کیا تھے۔ جوانی، امتحان، 40 سال زندگی کے گزر گئے۔ اے حدیثوں، مکہ کی پہاڑی پر چڑھ کر کہا میں نے تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزارے، بتلاؤ کبھی میری زبان سے تم نے جھوٹ سنا ہے؟ قوم نے کیا کہا تھا؟ نہیں۔ اور آج اگر اسی مسلمان سے میں کہوں جس کا نام بھی محمد، جس کا نام بھی ابو بکر، جس کا نام بھی عمر، آج کا یہ مسلمان بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد۔ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ چاروں خلفاء پر، خلفاء راشدین سے محبت کرتے ہوئے ابو بکر، عثمان، علی، عمر۔ اور نام پوچھوں اور پھر آگے کام پوچھوں، کام پوچھوں، کہاں یہ نام اور کہاں میرا کام؟ کہتے ہیں اس کی دکان پہ نہیں جانا، چھری پھیرے گا۔ نام کیا ہے؟ نام ابو بکر ہے، نام ابو بکر ہے۔ نام کی ہی لاج رکھ، نام کی لاج رکھ، تیرا نام نبی کے نام پر ہے۔ تو چلے تو قرآن کہے زندہ تصویر دیکھنی ہو تو اس محمد کو دیکھو جو محمد الرسول اللہ کا امتی۔ ہائے ہائے، کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پارٹ 1 2 3 4 نبی کی ہم سیرتیں بیان کرتے، لیکن ایک ہی اشتہار میں پیدائش سے وفات تک 40 سال گزر گئے۔ کسی مائی کے لال کو یہ جرت نہ ہو یہ کہے کہ نبی نے جھوٹ بولا۔ دربار ہیراکل کا سامنے جس سے پوچھا جا رہا ہے، کفر کی حالت میں ابو سفیان، ہیراکل بادشاہ پوچھتا ہے ابو سفیان کبھی تم نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی زبان سے جھوٹ سنا ہے؟ کہنے لگا ابھی تک تو نہیں سنا، ابھی تک تو نہیں سنا۔ کہا نبی جو ہوتا ہے وہ کبھی نہ پہلے جھوٹ بولتا ہے نہ کبھی، اور نبی کے امتی کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، مال نہیں بکتا۔ رحمتیں کیسے اترے؟ توحید کی دعوت، مکہ میں انقلاب، مکہ کے اندر انقلاب۔ کبھی چھپ کر نمازیں تھی اور کبھی عمر کہتے ہیں چلو آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب دار ارقم میں نماز نہیں،
ایک صف کا امیر میں ہوں گا، دوسرے صف کا امیر حمزہ ہوگا، نبی ہمارے درمیان میں ہوں گے، بیت اللہ کے اندر جا کر رب کی توحید کے مطابق نماز ادا کریں گے۔ یہ وقت بھی آیا، حالات بدلے، قبیلے اکٹھے ہوئے، بائیکاٹ ہوا، شیخ ابی طالب میں گئے، چمڑے چوسے، پتے کھائے۔ جرم کیا تھا کہ اللہ نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا، اور وہ جرم یہی تھا، وہ کہتے تھے یہ پتھر کچھ کرنے کے قابل۔ اور آج مسلمان کی انگلیوں میں کتنے عقیق ہوتے ہیں، کتنے عقیق ہوتے ہیں، یہ فیروزی، یہ فلانی، یہ فلانی۔ خیر ہے، خیر، اگر پتھروں میں خیر ہوتی تو بیت اللہ کے لگے ہوئے حجر اسود کا پتھر جو آسمان سے حجر اسود آیا، جنت سے آیا ہے، سب سے زیادہ خیر وہاں سے ملتی۔ اس پتھر کو عمر نے کہا تھا نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، چومتا اس لیے ہوں میرے محمد نے چوما صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے جمع ہو گئے، سارے قبیلے والے جمع ہو گئے، جمع ہو گئے، کہا گردن ہی اڑا دو، قتل کر دو، اب اور کوئی نہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر کو کہا تیاری کرو، چلو اب چلتے ہیں، چلو۔ اور حدیث میں آتا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کا پیغمبر رو ہی پڑا اور کہا دھرتی پر اگر کوئی برکت والی جگہ ہے تو بیت اللہ، اللہ کو کوئی زمین پسند ہے تو بیت اللہ۔ میں بیت اللہ کو کبھی نہ چھوڑتا، مگر بیت اللہ کے جو اس وقت متولی ہیں وہ مجھے بیت اللہ میں رہنے۔ جرم کیا تھا؟ رب کی توحید، رب کی توحید۔ ہجرت کر کر جا رہے، اور علی کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان دیکھیے، اور اپنا بھی دیکھیے، میرا بھی دیکھیے، ہمارا بھی دیکھیے۔ علی کو کہتے ہیں اس چارپائی پر سو جا، صبح لوگوں کی امانتیں ادا کر کے آ جانا۔ باہر کون ہے؟ کفار، تلواریں نیام سے باہر ہے۔ کمال ہے علی کا کہ جب نبی نے کہہ دیا سو جا، اب کسی کافر کی تلوار مجھ پر پڑ سکتی؟ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین کی حدیث سے ہیں تو ٹھیک، لیکن کے بعد جہنم۔ علی کا ایمان، ساری رات سوتے رہے، ایک دفعہ بھی پریشانی میں اٹھ کر نہیں دیکھا کوئی اندر تو نہیں آ گیا۔ کیوں؟ سچے پیغمبر نے کہہ دیا علی سو جا، سو جا، صبح اٹھ کر امانتیں دے کر آ جانا۔ اسے یقین تھا میرا کوئی ایک بال بھی بیکا کر سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ نبی نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو مکہ کی طرف۔ مکہ سے ابو بکر کو اونٹنیوں پر سوار غار کے اندر چھپ گئے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو تو ہر شے کی خبر ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، مختار کل ہیں، عالم الغیب ہیں، اور پتہ نہیں۔ اب یہ دونوں جا رہے ہیں اور غلام تیسرا ہے، اور غار میں چھپے ہوئے ہیں، پیچھے ابو جہل چودھری جو زندہ لے کر آئے 100 اونٹ، جو گردن لے کر آئے 100 اونٹ۔ کمال دیکھیے، کمال دیکھیے، غار کے اندر ہے اور ابو بکر ساتھ ہے، اور اوپر پہنچ گئے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، اس میں تو ایک نہیں ہزاروں تقریریں، ہزاروں نہیں۔ نبی کی سیرت جب سے امت نبی پر ایمان لے کر آئی قیامت تک بیان کرتی رہے گی، بیان ہو سکتی نہیں۔ یہ تو ہم اشاروں میں باتیں کر رہے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی، یہ اوپر کھڑے ہوئے کچھ بھی نہ کریں، اوپر سے پتھر ہی پھینک دے تو کیا بنے گا؟ کمال کا ایمان ہے۔ اوپر کافر کھڑا ہے اور کھوجی کہتا ہے پیر یہاں آ کر ختم ہو گئے، اندر ابو بکر اور نبی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟
ابو بکر پریشان اپنی وجہ سے نہیں، محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اسے تسلی دے رہے، لا تحزن، اور غم نہ کر ابو بکر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں. کمال دیکھیے، جو اللہ یہاں پر لے آیا وہ ان کی گردنیں نیچے ہی نہیں کرنے دے گا، یہیں سے پلٹا دے گا. مدینہ پہنچے، مدینہ، ہائے ہائے طیبہ، نبی کا شہر. وہاں پہنچ کر مسجد نبوی کی بنیاد، نماز با جماعت، اسلام، توحید، معاہدے. مکہ کے لوگ بڑے پریشان کہ ہاتھ سے چلے گئے. انہوں نے جانا ہی تھا، کیوں؟ وہ امام الانبیاء، امت کا رہبر ہے، ان کو لے جانے والا اللہ ہے. راستے میں جا رہے تھے، ایمان تازہ ہو جائے گا. ابو بکر پیچھے منہ کر کے دیکھتے ہیں، سراقہ آ گیا ہے. کام نہ کرے بھی سراقہ، اور گرفتار کرنے آ رہا ہے. سراقہ، ہائے ہائے. آپ نے فرمایا ابو بکر سراقہ؟ آسمان کے مالک کو کہا. اللہ کہنے کی دیر تھے، اللہ نے اس کے گھوڑے کے دونوں اگلی ٹانگوں کو پتھروں میں دسا دیا. سراقہ نیچے، سمجھ گیا سراقہ تیرا یہ کام نہیں ہے. کہا اللہ کے نبی دعا کر دیں، میرا گھوڑا نکلا ہے، یہیں سے واپس پلٹ جاؤں گا، اور پلٹوں گا ہی نہیں، جو آ رہے ہیں ان کو بھی لے جاؤں گا. آپ نے دعا کی، اللہ اس کے گھوڑے کو نکال. گھوڑا نکل آیا. یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا رب سے پیار ہے. لیکن حقیقی بادشاہ وہ ہے، کبھی سراقہ کے گھوڑے کو نکال دیتا ہے اور کبھی ابو طالب کو کلمہ. نبی کہتا ہے اللہ میرا چچا موت کے دہانے پر، اور کلمہ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بادشاہ تو وہ ہے، شہنشاہ تو وہ ہے. سراقہ کا گھوڑا نکلا، نیت بدل گئی، نیت بدل گئی. پھر پیچھے ابو بکر نے کہا سراقہ، آسمان کے مالک کو شکایت کی، اللہ گھوڑے پھر نیچے، دونوں ٹانگیں. پھر کہتے اللہ کے نبی امان امان. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، بس یہی دیکھنا تھا. آپ نے فرمایا سراقہ تیری کیا حالت ہوگی جب کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. کب کہا؟ جب ڈر کر مکہ چھوڑ کر جا رہا. کب کہا؟ جب بھوک کی وجہ سے پریشان، خاندان کے لوگ دشمن. ایک وقت آیا مسجد نبوی مال سے بھر گئی، کسرا کیسر یہ دونوں طاقتیں ٹوٹ گئی. عمر کا زمانہ، سامنے سراقہ بیٹھا ہوا ہے. عمر نے سب سے پہلے کنگن اٹھائے. عمر کو تو نہیں پتا کہ سراقہ کو نبی نے کیا کہا. وقت گزر گیا، وقت گزر گیا. کنگن اٹھائے، نگاہ دوڑائی، دیکھا کہ سراقہ کے ہاتھ. کہا سراقہ ادھر آؤ. وہ کنگن لیے اور سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال دیے، اور سراقہ کے ہاتھوں میں جو ہی ڈلے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بھی نکل آیا. کہا سراقہ روتے ہو؟ روتے ہو؟ کہا ہاں امیر المومنین روتا ہوں. کہا یہ رونے کا وقت تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کا دن ہے. کفار کو رب نے مغلوب کر دیا، نبی کے جانثاروں کو غالب کر دیا. کہا میں اس پر نہیں رو رہا، میں تو اس پر رو رہا ہوں. چھپتے چھپاتے جانے والا ایک شخص
ڈر کر مکہ سے بچنے والا ایک شخص ابو بکر کے ساتھ اور سراقہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے اس وقت اس محمد الرسول اللہ نے کہا تھا، سراقہ یاد کر جب تیرے ہاتھوں میں کیسر کے کنگن، آج نبی کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی، مجھے محمد یاد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ میں پہنچے، توحید کی دعوت مار کے برپا۔ ہائے وقت ہو چکا ہے، مار کے برپا۔ جنگ بدر پہلی ہوئی کس بنیاد پر؟ رب کی توحید پر، اے اسلام پر، شہادتین پر۔ مارکے کے لیے لوگ نکلے، پوچھا تم کون ہو؟ کہا انصاری۔ کہا پلٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے۔ مکہ کے جو ہماری برادری ہے قریشی ہاشمی، ان کو بھیجو جنہوں نے لات کو ماننے سے انکار کیا اور رب کو مانا، ان سے لڑیں گے۔ ایک طرف اللہ کو ماننے والے، دوسری طرف بتوں کے پجاری۔ مار کا رب کی توحید پر، اور ان کا امام سجدے میں پڑا ہوا ہے، باڈی گارڈ ابو بکر صدیق چھپر لگا ہوا ہے۔ مار کا شروع ہے اور نبی سجدے میں سر رکھ کر کہہ رہے ہیں اللہ، یہ 300 کے قریب 13 ستارہ 18 یہی روایتیں، یہ تھوڑے سے جن کو میں نے 13 سال کی کمائی، جن کو میں نے گردن میں کپڑا ڈلوا کر تیار کیا ہے، جن کو میں نے مکہ کے اندر اوجڑی اپنے کاندھوں پر ڈلوا کر تیار کیا ہے، بڑی مارے کھائی ہے میرے ساتھیوں نے۔ اللہ اگر آج یہ دنیا سے مٹ گئے تو پھر یاد رکھنا دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ ان کی مدد فرما۔ یہ تھی دعا۔ آج کوئی نبی سے مدد مانگتا ہے غیر اللہ کی؟ اللہ اور نبی سجدے میں پڑھ کر رب کو کہہ رہا ہے، رب کو، اور ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول بس 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 کرو، میں نے آسمان سے رب کے فرشتے دیکھ لیے جو آپ کے لشکر کی مدد کرنے کے لیے آ گئے۔ اور کمال ہے بدری صحابیوں کا جو پہلا مارکا تھا، رب نے کہہ دیا تھا بدریو آج کے بعد جو چاہے کرو، رب نے جنت دینے کا وعدہ کر لیا۔ پھر جنگ احد، ہائے جس میں نبی بھی زخمی ہو گئے۔ ایک ہی اشارہ جنگ احد کا، پہاڑی پر چڑھ کر ابو سفیان کہتا ہے تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا خاموش، کوئی جواب نہ دے۔ کہنے لگا تم میں ابو بکر ہے؟ آپ نے کہا چپ۔ کہا عمر ہے؟ ابو سفیان بحیثیت کافر جانتا تھا نبی کے بعد اگر کوئی اسلام کو سنبھالنے والا وہ ابو بکر، نبی کے بعد ابو بکر کے بعد اگر کوئی اسلام کو سنبھالنے والا اس کا نام عمر بن خطاب۔ بس انہی کا نام پوچھا اور کہا یہ سب مر گئے، قتل کر دیا ہم نے۔ اب جوش میں آ کر کہتا ہے جیسے ہم جوش میں کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی حیدر، جیسے ہم کہتے ہیں حیدر، غیر اللہ کو پکارتے۔ اس نے بھی اپنے بابا کو پکارا، انا ہبل، یہ ابو سفیان کا چودھری تھا، ہبل کی جے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری تو عزا ہے، وہ دربار شریف ہے، سارے شریف وہیں بستے ہیں، وہ دربار لنا عزا ولا عزا لکم، اور تمہارا کوئی سائیں نہیں،
تمہیں بھی وہابیوں یہی کہتے ہیں بے مرشدے، بے مرشدے، یہ سرکار، یہ میری، وہ بڑی، یہ چھوٹی۔ اور سننا، یہ سرکاریں تمہیں مبارک، ہمیں اپنا نبی مبارک۔ نبی سے بڑی سرکار بھی انسانوں میں کوئی ہے؟ ہائے ہائے۔ اب نبی نے اپنا نام، اپنے سسر کا نام، دوسرے سسر کا نام، اپنے وزیروں کا نام برداشت رکھا، خاموشی سے کہنے دو جو یہ کہہ رہا۔ جب آئی بات توحید کی، لنا عزا، ساڈا بابا ہے، بابا واحد علی سرکار جس کی ٹالی کے ہم نے ٹکڑے کروائے تھے، ہمارا بابا ہے۔ اب توحید کی بات آئی تو پیغمبر نے کہا عمر جواب دے۔ عمر جواب، کہا کیا جواب دو؟ کہا ایسے بتلاؤ، محمد بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر تجھ سے بات کر رہا ہے، تو کہتا ہے لنا عزا، ہم کہتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہے، تمہارا کوئی اللہ نہیں، ہمارا مددگار اللہ ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ توحید پر، یہ توحید کی بات بعد میں کر لیں گے، پہلے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، تم کیسے مسلمان ہو؟ توحید ہی نہیں تو کوئی شے ہی نہیں، کوئی شے نہیں۔ اس توحید کی خاطر تو یہ پیغمبر کی قربانیاں، احد کا معرکہ، اسے بھی خبر ہو گئی یہ سارے ہی زندہ ہیں۔ چلے جنگ احزاب، جنگ خندق، عصر کی نماز، نبی پلٹے، عمر بھی پلٹے، کہا اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ عمر نے بھی کہا اللہ کے نبی میری نماز، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اور مسلمان، عصر کی نماز اور دکان، عصر کی نماز اور تجارت، عصر کی نماز اور شادی، عصر کی نماز، ریلیاں، موضوع ہے کہ ولادت سے وفات تک عصر کی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز۔ عصر، میں نے ایک جلسے میں پوچھا، رات کو 3:30 بجے ختم ہوا، میں نے پوچھا فجر کی نماز جس نے پڑھی ہاتھ کھڑا کرو۔ ان میں سے سینکڑوں نہیں، بہت بڑا اجتماع تھا، درجن آدمی بھی پورے نہ ہوئے جنہوں نے فجر کی نماز مسجد میں با جماعت پڑھی۔ فائدہ ہے جلسوں کا، یہ جلسے کرواتے الا بالرحم۔ آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں، سارے ہی پڑھتے ہوں گے مسجد میں آ کر، بڑے نیک لوگ ہیں، بے نماز تو سارے میرے اسلام آباد میں ہی رہتے ہوں گے۔ آئے عصر کی نماز، جنگ احزاب، پھر چلتا رہا یہ سلسلہ، اسلام پھیلتا رہا، پھیلتا رہا، نبی کا کام پورا ہوتا رہا۔ ایک وقت آیا، ایک وقت آیا، آسمان سے وحی اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ کی مدد، فتح، فوج در فوج، لوگ مسلمان، لوگ خوش ہو رہے۔ نبی آئے، منبر پر بیٹھے، منبر پر بیٹھے، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس شورا کے اندر، دلا میری مرکزی جمعیت اہل حدیث اس ضلع کے امیر موجود ہیں یہاں پر؟ کون سے ہیں ذرا؟ ہاں بزرگ صاحب ملے تھے،
ملے تھے اور بھی ذمہ داران ہوں گے، عہدہ داران، ذرا توجہ سے بات سنیں. اور یہ صدر درس قرآن کمیٹی اس طرح کہیں میں نے سنا تھا، یہ نوجوان بھی سنیں. امیر المؤمنین عمر بن خطاب، ان کی بھی مجلس شورا تھی، ہماری بھی مجلس شورا ہے نا، مجلس شورا پاکستان، مجلس شورا سانگلہ علم، مجلس شورا صفدر آباد. امیر المؤمنین مجلس شورا، ان کی شرط تھی مجلس شورا کے اندر وہ شامل ہوگا جو عالم دین ہوگا، اور ہماری مجلس شورا میں وہ ہوگا اور وہ سب کے اوپر ہوگا، مولوی کے بھی اوپر. اور عجیب تماشا، بات ضمناً آ گئی ہے، کہتے ہیں خطیب صاحب چلے گئے، خطیب صاحب چلے گئے، نیا خطیب رکھنا ہے، جی بلاؤ، جمعہ پڑھائیں، ہم ان کو سنیں گے. جمعہ پڑھانے والا کون ہے؟ عالم. اور اس کا ٹیسٹ لینے والے کون ہیں؟ جوہلا. معذرت کے ساتھ امی وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں، کس کا؟ عالم کا. میں یونیورسٹی میں رول نمبر 1 تھا. ماسٹر کا وائوہ ہوتا ہے، طلبہ جانتے ہیں ہر چیز کے وائوے ہوتے ہیں جب اوپر جاتا ہے آدمی پی ایچ ڈی میں. اور تو وائوہ جو ایم اے کر رہا ہوتا ہے، ایم فل، اس کا وائوہ بی اے والا آدمی نہیں لیتا. 16ویں کلاس پنجابی 16ویں کلاس کا امتحان 14ویں والا نہیں لیتا. کون لے گا؟ دکتور، پی ایچ ڈی ڈاکٹر. اور یہاں کمال ہے، میرا جب وائوہ ہوا تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے مجھ سے سوال کرنے تھے. وائوہ کا پیپر تھا، بڑا سخت پیپر ہوتا ہے، پوری 12 کتابوں کا، اس میں فقہ، طلاق، نکاح، ادب، تاریخ، حدیث، تفسیر، بڑا کچھ ہوتا ہے. تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر پوچھتا ہوتا ہے، اور میں اس پی ایچ ڈی بابے سے بڑا ڈرتا تھا. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، پھر دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم ہے، اسے پتہ لگا یہ اہل حدیث ہے، وہ تو ویسے ہی میری جان نہیں چھوڑے گا. ہم اندر گئے، الحمدللہ 2 پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے ایسے. ایک مجھے دیکھ کر کہتا ہے دیوبندی اس ڈاکٹر کو، بزرگ کو، ڈاکٹر صاحب نے کہا جی یہ جو حافظ صاحب آئے ہیں نا، ان کا رول نمبر 1 ہے، یعنی اچھی طرح اس کا ٹیسٹ لینا. یہ رول نمبر 1 وہی ہوتا ہے جس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ یونیورسٹی میں. تو وہ دوسرا کہتا ہے سر ایک بات اور بتائیں جی، یہ توحید پرست بڑا ہے، توحید والا ہے، یہ جمعہ پڑھاتے ہیں تو صرف توحید پر. اس وقت میں مدرسے میں پڑھتا تھا. وہ ڈاکٹر صاحب اور میں ڈر گیا، میں نے کہا بڑی تعریفیں ہو گئی ہیں، اب انہیں تو میں نے او پوچھ لینا، پنجا ہی لانا ہے پنجابی. سبحان اللہ. انہوں نے میری طرف دیکھا، آخر طالب علم ہوتا ہے، وہ استاد، وہ کہنے لگے جاؤ اس کو کہو ہم کچھ نہیں پوچھتے توحید پرستوں سے، جتنے چاہے نمبر لگا دو. میں اندر گیا اور واپس آ گیا. باہر لڑکے ہوتے ہیں طلباء اسٹوڈنٹ اپنے کلاس فیلو، وہ پوچھتے ہیں وہ زیدیوں کی پوچھا؟ میں کہو ساری دہشت ہی بڑی ہے توحیدیہ دی. توحید والوں کی برکت ہی بڑی ہے، بڑی برکت ہے. وہ کہا پھر وہ اصل میں پوچھتے کیوں ہے؟ تاکہ استاد کا مزاج پتہ لگے کس سوال زیادہ پوچھ رہا ہے، فقہ کے، سنت کے دی. اور میں نے کہا ایک سوال بھی نہیں پوچھا، کہا جو مرضی نمبر لگا دو. بات کیا ہو رہی تھی اس سے پہلے؟ ہاں جی، شورا. سبحان اللہ، کیا کمال کے لوگ ہیں. شورا، اور شورا کا ممبر کون؟ عالم دین، حافظ قرآن. اس کے اندر ایک 12 سال کا بچہ بیٹھا ہے. صحابہ نے کہا امیر المومنین ہمارے بھی بچے ہیں، اب بچوں کی باری ہے جو یہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. میں مولوی کی طرح تو نہیں کہوں گا چون مون سونے، مجھے نہیں آتی بدتمیزیاں. یہ بچوں کے لیے، طلباء کے لیے. عمر کتنی ہے؟ 12 سال، جس کے بارے میں نبی نے رب سے کہا تھا اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی فقاہت عطا کر دے،
اسے قرآن کی تفسیر سمجھا دے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، بڑوں کو ناراضگی، یہ تو بچے ہمارے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، اور آپ نے یہ بچہ بٹھایا ہوا ہے۔ بچے اپنے سب کو پیارے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین خاموش رہے، جو کہ بیٹھنے والوں میں علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، بڑے بڑے کبار صحابہ۔ کچھ دنوں کے بعد اذا جاء نصر اللہ، یہاں پر پہنچے تھے نا، بس قریب قریب پہنچ گئے۔ تھکے تو نہیں؟ سچ سچ بتا دو، تسی کی تھکڑا بولن تو میں بس پھر رات بھی اپنی ہے، پوری بات ہی کریں گے انشاءاللہ۔ کہا اذا جاء نصر اللہ، بتلا اس کا معنی کیا؟ کسی نے کہا فتح مبارک، نصرت مبارک، کبیر اسلام مبارک، سب بتلاتے رہے۔ آخر میں آپ نے پوچھا عبداللہ تم بتلاؤ، عبداللہ تم بتلاؤ یہ سورت کیا کہتی ہے؟ کہا میرا علم تو کہتا ہے اس سورت میں محمد کی وفات کا سبق، وفات کا پیغام۔ اب آپ نے صحابہ کو تو کچھ نہ کہا، معلم جو تھے کہا عمر کا علم بھی یہی کہتا، عمر بھی یہی کہتا۔ سورت اتری، وقت ہو گیا، کہا تسبیحیں پڑھ، اب اسلام پھیل چکا ہے، بخار ہونا لگ گئے، بیماری آ گئی، 5 دن زندگی کے باقی رہ گئے، 5 دن، 5 دن، آئے ہائے۔ آپ نماز کا پوچھتے ہیں، نماز، سر درد، پٹی بندھی ہوئی، بخار چڑھ گیا ہے، کسی اور کے گھر میں اپنی دوسری بیوی کی، پوچھتے ہیں کل کہاں، پرسوں کہاں، کل کہاں ہوں گا؟ بیویاں سمجھ گئی کہ نبی چاہتے ہیں زندگی کی آخری گھڑیاں عائشہ کے گود میں گزار دیں۔ اس عائشہ کو کالا گالی دیتا ہے، اس عائشہ کو گالی، صدیقہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہا اللہ کے نبی اجازت ہے عائشہ کے پاس ہی رہ لو، عائشہ کے گھر میں نماز، نماز، بیماری کی حالت میں، ایک ہاتھ علی کے، ایک ہاتھ عباس، ایک روایت میں فضل بن عباس، اور پاؤں لکیریں بنا رہے ہیں، اور کہاں آئے؟ بولو، نہیں نہیں اونچا بولو، کہاں آئے؟ اور آپ کی امت کی اکثریت نماز کہاں پڑھتی ہے؟ پڑھتی نہیں، نمبر 1 اکثریت میں نے کہا پڑھتی نہیں۔ نمبر 2 دکانوں پر مصلے، یہ مسجد گرا دو، جب دکانوں پر پڑھنی ہے مسجدیں، مولوی جلسے کر کر گاڑیوں میں نمازیں، سونے کے بعد نمازیں، اور یہ بابے بوڑھے جنہیں رات کو نیند نہیں آتی وہ صبح ہی مسجد میں، اور یہ جوان لاشیں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ بستروں میں۔ اور نبی کی نماز مسجد ہے، مومن کی نماز، منافق کی نماز، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ منافق ہو کہ مسلمان، مسلم تو مسجد میں با جماعت نماز پڑھا کرتا ہے۔ مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، لنگڑا ہو، لولا ہو، چل نہ سکتا ہو، بیمار ہو، آ نہ سکتا ہو، بارش ہو، آ نہیں سکتا ہے، بے امنی ہے، قتل ہونے کا ڈر ہے، یہ سارے ڈر ہے آپ کے محلے میں۔ فجر میں دیکھنا اس مسجد میں کتنے ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ مسجد کا چودھری، بابا بوڑھا مسجد میں، اور اس کی چدراہٹ ساری اولاد، اعوذ باللہ۔ نماز کا اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کہا پانی ڈالو، پانی بہاؤ، اٹھے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر نماز، پھر نماز، پھر نماز۔ آخر کہہ دیا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اس ابو بکر کو گالیاں محرم کے مہینے میں،
پھر بندے کو یورپ کا ویزا، پھر کہو کہ رب کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی اس ابو بکر کو، اس ابو بکر کو جس نے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی، نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نماز، آخر غسل کر کے مسجد میں آ گئے، منبر لگوایا، ولادت سے وفات تک کیا خطبہ دیا تھا؟ فاطمہ کا خیال رکھنا نہیں، حسن و حسین کا خیال رکھنا نہیں، نہیں، ایک ہی بات کہی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو ان یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آج جگہ جگہ پر قبر پرستی نہیں ہو رہی، سجدے نہیں ہو رہے، رکوع نہیں ہو رہے، قیام نہیں ہو رہا، التجائیں نہیں ہو رہی، رب کے مقابلے میں ان کی عبادتیں نہیں ہو رہی۔ اور مجھے کہا جائے، مجھ سے مطلب علماء کو، طالب علم ہوں میں تو شریعت کا ایک ادنا سا، کہا جائے موضوع جی فلاں سے فلاں، نبی کی زلفیں، نبی کی آنکھیں، کس کو انکار ہے، کس ظالم کو پیار نہیں؟ کہا کرو نبی کا عقیدہ تو بیان کر، نبی کی ولادت، پھر نبوت، پھر مکہ کی زندگی، 13 سال تک توحید کی دعوت، پھر مدنی زندگی، توحید کی بنیاد پر تلوار کے ساتھ لوگوں کی گردنیں اڑا دی، اور کہا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ حتی یقولوا، جب تک لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں۔ آپ کہیں گے یہ کلمہ پڑھتے، کلمہ پڑھنے کے بعد مانگتے کس سے، سوال کس سے کرتے، سجدہ کہاں کر رہے ہیں، چادر کہاں چڑھ رہی ہے؟ اور پیغمبر آخری 5 دن زندگی کے رہ گئے اور کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ دوسری بات کہی، اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، عرب سے یہودیوں کو نکال دینا، عیسائیوں کو اس عرب میں نہیں رہنے دینا۔ تیسری بات کہی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر پر کوئی میلہ نہ لگ جائے۔ کھڑے ہیں نا وہاں بھابھی وہ ڈنڈا لے کر، اور یہاں سے جاتے ہیں پلیت قبر پرست، اور کوشش ہوتی ہے ادھر منہ کرنے کی بجائے ادھر قبر کی طرف کھڑے ہو کر مانگے۔ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تھا، پہلی صف کے اندر، میں نے دیکھا ایک پہلی صف میں ایک اور کھڑا ہوا ہے، اور اس نے قبلے کی بجائے نبی کی قبر کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے۔ وہاں ایک شیخ تھے، شیخ عبد الرحمن، اس نے گردن پکڑی، سیدھا کر کے کہا ادھر مانگ، اس سے مانگ۔ اب وہ اسے کیا پتا اس کو اردو نہیں آتی، مجھے تو نہیں، میں لباس یہی پہنا ہوا، عربی سوپ پہنا ہوا، اور نے کہا کوئی سعودی ہے شیخ، میں دیکھ کے مسکرا رہا ہوں، میں کہا دیکھتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے۔ اب وہ پنجابی میں غصہ نکالتا ہے، بھی اسے سمجھ تو آئے گی نہیں، مجھے تو آ گئی، اس کو پتہ نہیں آئی، اس نے کہا کتے تو پاکستان ہوئے نا میں تیری گچی لا دے وہاں۔ ہائے ہائے ہائے، کہیں تو پاکستان میں ہوئے نا، کہیں تو پاکستان میں ہوئے نا۔ اور وہ نبی زندگی کی آخری گھڑیوں میں کیا کہہ رہا ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر پر کوئی عید، کوئی میلہ نہ لگے۔ اور آج امت کی اکثریت دن سال کے کم ہیں، عرس اور میلوں کی تعداد زیادہ۔ کہیں پر 9 گز ہے، وہ ابھی مجھے پچھلے دنوں فون آیا، شاہ صاحب ادھر ایک بابے کی قبر ہے، نبی کی قبر، میں کہا نبی، اور گجرانوالہ میں، ضلع گجرانوالہ، ادھر کدھر نبی آ گئے؟ کہتے جی وہ 45 گز لمبی قبر ہے، آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ میں کہا ادھر ہی ملنا آیا تھی، ادھر ہی اس نے آنا تھا، جتنی چاہے مرضی لمبی قبر بنا دو اور اوپر لکھ دو بابا سمیل علیہ السلام، سارا نے کہنا ہے۔ وہ ایک گیا نا پاکستانی سعودیہ میں، اس نے دیکھا سعودیہ
وہاں کیا ہے؟ گاوا، کھجور اور چینک نشان ہے ان کا. انہوں نے بڑی ساری ایک چینک لگا رکھی ہے چوک کے اندر، بڑی ساری. اسے دیکھتے ہیں بڑے خوبصورت ہے. تو ایک گیا نا قبر پرست، انہوں نے کہا یہ کیش ہے؟ انہوں نے کہا اے آدم علیہ السلام دی چینک ہے چاہ لی. انہوں نے کہا پھر 2 نفر نہ پڑھ لوا. یہ تو قوم کی حالت ہے. جب یہ حالت ہو پھر میں ننگے سر پر گفتگو نہیں کر سکتا، ٹوپی پر بحث نہیں ہو سکتی. جہاں یہ دیکھ کر ڈھیریوں کو سلام، قبروں کو سلام، مردوں کو سلام، وہاں نبی کہہ رہا ہے فوت ہوتے ہوئے ولادت سے وفات تک وہ کہہ رہا ہے اللہ میری قبر. وہاں سارے کھڑے بابی سوٹے ڈنڈے لے کے، جڑے کوئی نڑے لگتا کہ سیدھا ہونا تیری، سیدھا ہو کے ٹر ادھر سے مانگ. جس نے اس یتیم کو امام الانبیاء بنایا اس سے مانگ. آخری گھڑیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیوں نہ کہوں نبوت ملی تو توحید، جنگیں ہوئیں تو توحید. وفات کی گھڑیاں عائشہ کی گود، یہ لیجئے گا جی، عائشہ کی گود. گھر میں عبد الرحمن داخل ہوئے، ابو بکر کا بیٹا، عائشہ کا بھائی، منہ میں مسواک. نبی نے دیکھا ٹک ٹکی لگا کر. عائشہ سمجھ گئی نبی مسواک کرنا چاہتا ہے. مسواک کہا، مسواک سر کے اشارے سے کہا کمزور ہو گئے. آپ نے مسواک لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. نبی نے چبانا چاہی، قوت نہیں ہے. آئے ہائے ان القوت للہ جمیعا، للہ جمیعا. عائشہ کو دیکھا، لے لی. عائشہ نے چبائی، نرم کر دی. نبی نے لے لی. قربان جاؤں اس عائشہ کو گالیاں کہ جس کا لعاب محمد کے لعاب کے ساتھ مل گیا ہے. آئے ہائے اس عائشہ کو گالیاں اس ملک کے اندر جس کے سینے سے نبی نے اپنا سر لگایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے، آہستہ آہستہ ہاتھ نیچے آتا رہا، گردن ڈھلک گئی. عائشہ کہتے میں سمجھ گئی میرا محمد فوت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے رحلت، پیدائش سے رحلت تک، پیدائش سے وفات تک. فوت ہو گئے. مسجد نبوی، مسجد نبوی پتہ لگ گیا صحابہ کو. عمر نے تلواریں نکال لی. کون کہے گا کہ نبی فوت ہو گئے؟ کہتے ہو نا نبی زندہ ہے، یہ الگ موضوع ہے. نبی زندہ ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس تو نبی ٹکٹ لینے آتے ہیں. یہ ویڈیو موجود ہے، ان کے جلسوں میں آتے ہیں، ان کی کانفرنسوں میں آتے ہیں، پھر پی آئی اے کا ٹکٹ لے کر واپس پلٹتے ہیں. اوئے ہوئے، یہ امت نبی سے یہ محبت کرتی ہے. اور سن لو ہمارا نبی. عمر کہتا ہے کوئی نہ کہے، کوئی نہ کہے، کوئی نہ کہے نبی فوت ہو گیا، گردن اتار دوں. کون عمر کے سامنے دم مارے؟ ابو بکر پھر آیا. قربان جاؤں فدا ہو ابی و امی. ابو بکر آیا، عمر کو کہا بیٹھ جا، اجلس، بیٹھ. عمر کو تو پرواہ کوئی نہیں. محبت کے اندر نبی منبر پر چڑھ گئے اور کیا کہا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو تم میں سے محبت کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا محمد فوت ہو چکا. اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لو اللہ کو موت کبھی نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. پھر یہ تو ابو بکر نے کہہ دیا تھا. ابو بکر کی بات دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ ابو بکر نے قرآن پڑھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه
فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. کہا محمد ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی رسول. افإن مات، اگر یہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے. عمر نے یہ سنا، آیت سنی، فوراً ہی نیچے گر گئے. ٹانگوں نے اپنا جسم اٹھانے سے انکار کر دیا. یقین ہو گیا کہ نبی، بولو نبی فوت ہو گئے. صحابہ ہر کوئی یہی پڑھ رہے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور بتلاؤ، مجھے بتلاؤ، تم کہتے ہو آتے ہیں، سنا ہے ہر گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. مولویوں نے پکڑا کہ سنی سنائی بات تو غلط ہوتی ہے، پھر تبدیل کر دیا. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، وہاں نبی فوت ہو گئے. قرآن کہتا ہے فوت ہو گئے، بخاری کہتی ہے فوت ہو گئے، ابو بکر کہتے ہیں فوت ہو گئے، عمر کہتا ہے فوت ہو گئے. اب اس مسلح کا امام ابو بکر صدیق اگر زندہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں غیر موجودگی میں کس نے نمازیں پڑھائی؟ ابو بکر نے. اور جب وہ آئے بیماری میں، ابو بکر کے امام، ابو بکر امت کا امام اگر آتے ہیں تو مسلح پر 14ویں صدی کا مولوی کھڑا ہوتا ہے. 14ویں صدی کا آخری بات، پیدائش سے وفات تک بہت باتیں رہ گئی، میں تو ایسے گزرتا ہی تاریخ سے چلا گیا. کہتے ہیں آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں. جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی. تو نے ایمان کی حالت میں تو کلمہ تو پڑا ہوا ہے، نبی آتے ہیں تو ملتا ہے، تو کیا ہوا؟ کہہ دے میں بھی صحابی ہوں اور مجھے ملنے والے سارے تابعی ہیں. کچھ کہہ تو صحیح، پھر کیوں نہ کہوں. اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.